إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیرا پھیر دیا ان کو قبلے سے، ان کے وہ جو تھے اوپر، اس کے فرما دو اللہ کے واسطے ہے، پورب اور پچھم ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راستہ سیدھے کے۔ اس کے لفظی معنی تفسیر جو لکھا جاتا ہے وہ ایسا ہے، کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے تم، فرما دو کہ پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہود کے ان اعتراضوں کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تھے۔ اب ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے جو انہوں نے اسلام پر کیا، اس کے نہایت نفیس جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اب تک دستور یہ تھا کہ کفار نے اعتراض کیا اور قرآن کریم نے جواب دیا۔ اب ان کے اعتراض سے پہلے ہی مسلمانوں کو جواب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم ان کے یہ جواب دے دینا۔ اس سے پہلے اہل کتاب کی چند بے وقوفیوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ان کی ایک بڑی بے وقوفی کا ذکر ہے کہ وہ اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں جو اسلام کی حقانیت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ تب کب ہوا تھا کہ تفسیر خزائن عرفان میں ہے کہ یہ آیت یہود یا مشرکین مکہ یا منافقین یا ان سب کے جواب میں نازل ہوئی جو کہ تبدیلی قبلہ پر اعتراض تھا اور جنہیں یہ تبدیلی ناگوار تھی۔ سیقول، بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت تبدیلی قبلہ کے بعد اتری، اور قد نارا تقلبہ نزول میں اس سے پہلے ہے اور ترتیب میں اس کے بعد، یعنی اے نبی علیہ السلام ہم نے قبلہ تو تبدیل کر دیا مگر اب عنقریب مخالفین یہ اعتراض کریں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا نزول تبدیلی قبلہ سے پہلے ہی ہے، یعنی ہم آپ کی مرضی کے موافق قبلہ تبدیل تو کریں گے لیکن یہ بھی خیال رہے کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور آپ اس کا جواب یہ دیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں پر کفار کا یہ اعتراض گرا نہ پڑے۔ یعنی اب کچھ علماء بولتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی قبلہ تبدیل ہونے کے بعد نازل ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ پہلے۔ بولے اگر پہلے نازل ہوئی تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ آپ جیسا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ جو ہے نا قبلہ بن جائے مسلمانوں کا۔ بولے آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے نا قبلہ تو بدل دیا جائے گا، لیکن کفار اس پہ سوال اٹھائیں گے، اور وہ جب سوال اٹھائیں گے تو اس کے جواب جو ہے نا اس طرح دیا جانا چاہیے۔ تفسیر کبیر نے یہ بھی کہا کہ اعتراض کفار کے بعد یہ آیت اتری، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا بےہودہ اعتراض کر بھی چکے اور آئندہ بھی کریں گے۔ مگر دوسرا قول صحیح ہے اور اس میں ایک غیبی خبر ہے۔ خیال رہے کہ ہماری اردو میں اچھی بات کو فرمانا کہتے ہیں، یعنی اردو جو زبان ہے اس میں کوئی اگر اچھی بات ہے تو کیا بولیں گے؟ فرمانا۔ بری بات کو بکنا بولتے ہیں، بکو، بری بات کو بکنا۔ اور جائز بات کو کہنا کہا جاتا ہے، اور کوئی جائز بات ہے، اچھی بھی نہیں بری بھی نہیں، جائز بات ہے تو کہنا کہا جاتا ہے۔ مگر عربی میں ہر بات کے لیے قل استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے معنی فعل اور اس کی گفتگو کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، عربی میں تو قل ہی استعمال ہوتا، تو لیکن اب جو گفتگو اور جو بات چل رہی اس کے اعتبار سے جو ہے نا اس کا مطلب نکالا جاتا۔ اگر رب تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قل منسوب ہو تو اس کے معنی ہوں گے فرمانا یا فرمایا۔ اگر کفار یا شیاطین کا قول ہو تو معنی ہوں گے بکواس یا کریں گے، بکواس کیا کریں گے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے، خیال رہے کہ زبان ریڈیو کی پیلی ہے اور دل اس کی سوئی، جس سے دل کا تعلق ہوگا اس کسی بات زبان سے نکلے گی۔ یعنی مثال کیا دی جا رہی ہے کہ ریڈیو جیسا آتا ہے نا، پہلے جو ریڈیو آتی تھی اس کا جو کانٹا ہوا کرتا تھا تو اس پہ ٹیون کرتے تھے پھرا کے، اور جہاں وہ ٹیون ہو جاتا بولے وہ آپ کو آواز سنائی دیتی، مطلب وہ چینل کی بات سنائی دیتی۔ بولے اس کا بھی تعلق دل سے ہے، دل میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ بات آئے گی۔ السفہاء جمع سفیہہ کی ہے جو صفہن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عقل کا ہلکا ہونا، اسی لیے ناسمجھ بچوں اور دیوانوں کو سفیہہ یا صفیہ کہا جاتا ہے۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، یہاں یا تو منافقین مراد ہیں کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا
الا انہم هم السفہاء، یا یہود مشرکین، کیونکہ یہ دین ابراہیمی سے دور ہیں اور جو اس سے دور ہیں وہ بیوقوف ہیں. الا من سفیہ نفسہ، یعنی سارے کفار یا اعتراض نہ کریں گے، کیونکہ علماء اہل کتاب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کی پہچان توریت میں یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب قبلتین ہیں. قبلہ قبلتین، قبلتین یعنی دو قبلے والے. تو جو علماء ہیں یہود کے وہ تو جانتے ہیں، توریت میں آ گیا تھا کہ ایسے نبی آئیں گے جو قبلتین والے نبی ہوں گے، دو قبلے والے نبی ہوں گے. ہاں، معترض وہی ہیں، بے عقل ہوں گے جو صرف ظاہری صورت میں. بولے جو بیوقوف ہے وہی جو ہے نا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. من الناسی، انسانوں میں سے ہیں، ورنہ بے عقلی اور بے وقوفی میں جانوروں سے بدتر، کیونکہ جانور بھی اپنے برے بھلے کی تمیز رکھتا ہے. بولے جانوروں سے بھی بدتر ہے، اتنے بڑے بے وقوف ہیں. بولے جانور تو اپنے اچھے اور برے کی جو ہے نا لحاظ رکھتا کم سے. بولے یہ وہ بھی نہیں رکھتے، ان میں یہ بھی نہیں. ما واللہم، یا استفہام انکاری ہے، یا تو حیرت سے یا دل لگی کرتے ہوئے. یعنی بولتے نا ایک بار حیرت سے، ارے ایسا ایسا بولے کیا، حیرت سے بولتے تھے کیا، اور بس ارے ایسا بول دیا کیا بے وقوف، ہنستے ہنستے بول دیتے آپ مثال کے طور ہوئے. تبدیلی قبلہ پر اعتراض کر رہے ہیں. واللہ تولی سے، واللہ جو ہے تولی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دور ہونا یا پھر جانا، اسی لیے منہ موڑنے اور پیٹ پھیرنے کو تولی کہتے ہیں. یعنی ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا؟ ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے جس پر اب تک تھے. قبلہ بر وزن فعلا، یعنی سامنے کی چیز یا سامنے کی جہت یا اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی کے سامنے ہونے سے پیدا ہو. بولے ایک ڈائریکشن کو، جہت یعنی ڈائریکشن کو بھی قبلہ کہتے ہیں. سامنے کوئی چیز ہونے کو قبلہ کہتے ہیں مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی چیز جو سب کو ایک جٹ کر دے، ایک طرف موڑ دے، اس کو بھی قبلہ کہتے ہیں. اسی لیے پیشوائی کرنے کو استقبال اور دشمن کے سامنے آنے کو مقابلہ کہتے ہیں. قبلے کو قبلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے. تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. قبلے کی اضافت مسلمانوں کی طرف اسی لیے ہے کہ وہ تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور یہاں قبلے سے مراد بیت المقدس ہی ہے. اسی لیے فرمایا گیا، یعنی 17 کچھ کم 17 مہینے، کوئی کہتا 17 مہینے، کوئی کہتا 16.5 مہینے ہجرت کے بعد، تب تک مسلمان جو ہے نا بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. التی کانوا علیہا، وہ جس پر اب تک تھے. یعنی یہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف کیوں پھر گئے؟ یہاں تک تو ان کے سوال کا ذکر تھا، اب اس کی نہایت نفیس جواب بتائی جا رہی ہے کہ قل، یعنی اب یہاں تک جو آیت میں آیا کیا آیا، ان کا سوال آیا. بولے مسلمان اب تک تو یہاں تک، بولے کیوں پھر گئے؟ اب اس کا نفیس جواب دیا جا رہا ہے. قل، یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے یا قرآن پڑھنے والے سے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کہہ دو، کیونکہ ابھی یہ اعتراض ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن کے پڑھنے والے، جب بھی یہ اعتراض کیا جائے تو کہہ دینا کہ تعصب، جانبرداری یا جہت پرستی کی وجہ سے نہیں پھرے، بلکہ صرف اس لیے کہ للہ المشرق والمغرب، ہماری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور مشرق و مغرب یعنی سارا جہاں اسی کا ہے. ہم سے جدھر چاہے اپنے لیے ادھر ہی سجدہ کرائے، اور جس جگہ کو چاہے ہمارا قبلہ بنا دے، اور جس قبلے کو چاہے موقوف کر دے. اس کی وجہ سے ہم سے پوچھنا بے وقوفی ہے. غلام سے نہ پوچھو کہ تو پہلے یہ کیوں کرتا تھا اور اب کیوں نہیں کرتا، وہ تو اپنے مولا کا تابع ہے، وہ جب جو کام چاہے لے. نیز تمہیں یہ بھی اختیار نہیں کہ رب سے پوچھو، کیونکہ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر یہ سوال اٹھایا گیا، اور کل اتنے پیارے انداز سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوال اٹھائے یا قرآن پڑھنے والے سوال اٹھائے تو کہہ دینا کہ بولے مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ جدھر چاہے ہم کو ادھر موڑ دے، وہ جدھر چاہے ہم سے سجدہ کرا لے، وہ اس کی مرضی ہے. ارے بھائی کوئی غلام سے پوچھ سکتا ہے کہ تو پہلے کام کیوں کرتا تھا اور اب کیوں نہیں کر رہا؟ ارے بھائی وہ تو یہ بولے گا کہ میرا مالک جو مجھے کام دے گا میں وہ کروں، وہ جیسا کام کرنے کے لیے بولا ویسا کروں. بولے بیوقوفوں سے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اور تمہارا تو رب سے پوچھنے کا بھی تم یعنی نہیں پوچھ سکتے، تم کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ لا یسأل عما یفعل، اس قادر مطلق کے افعال پر کون جرح کرے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتا ہے کراتا ہے اور اپنے ارادے پر فیصلہ کرتا ہے. یہ تو تھا اصل جواب. اب اگر حکمت پوچھنا چاہیے تو سمجھ لو کہ قبلہ اصل عبادت نہیں بلکہ راہ عبادت ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف راہیں دکھائیں، کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی طور پر. تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو قبلہ عبادت نہیں ہے، قبلہ تو ایک راہ ہے، وہ عبادت کے لیے ایک راہ ہے. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس بندے کو چاہتا ہے دور کے ٹیڑھے راستوں سے اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، جس بندے کو چاہتا ہے دور سے ٹیڑھے میڑے راستوں سے اپنی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے براہ راست قریبی راہ سے ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ عبادت کے لیے مشرق یا مغرب کی صرف مقرر کرنا دور کا راستہ ہے، اور کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرا کر
پھر کبھی کعبے کو پھیر دینا، یہ راہ قریب ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سدا حکمتیں پوشیدہ ہیں، سدا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادات میں بدنی عبادت سب سے افضل ہے، یعنی ساری عبادتوں میں جو فزیکل ورشپ ہوئے، فزیکل، اس میں سب سے زیادہ افضل جو ہے نا وہ بدنی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت میں نماز، اور نماز میں سجدہ سب سے اعلیٰ ہے، اور سارے بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ جیسا کہ قرآن آیت سے ثابت ہے، قیامت کے دن کوئی عبادت نہ ہوگی مگر رب کے جمال کا مشاہدہ کر کے اسے سجدہ مسلمان کریں گے۔ سبحان اللہ، بولے قیامت میں بولے کوئی عبادت نہیں ہو، ہاں لیکن جو نیکوکار ہوں گے، جو کامیاب مسلمان ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، رب کا مشاہدہ کریں گے، اور پھر وہ مشاہدے کے بعد سجدے میں گر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ رب فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، بقایا عبادات ہر وقت، ہر جگہ، ہر طرح ہو سکتی ہے، مگر نماز و سجدہ کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے۔ بولے قبلے کی طرف رخ کر لو، جگہ صاف ہو، تبھی جو ہے نا نماز ادا ہوگی۔ اسی کے لیے سمت بھی، اسی سمت کو جس طرف نماز وہ سجدہ ہو قبلہ کہا جاتا ہے، اسی کے لیے ڈائریکشن ہے، سمت یعنی ڈائریکشن، اور جس ڈائریکشن میں نماز ادا کی جاتی، جس ڈائریکشن میں سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کو قبلہ کہتے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج میں قبلہ رہنا ضروری نہیں، یعنی روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، مگر نماز میں رو قبلہ ہونا لازم ہے۔ تمام انبیاء کا قبلہ ایک ہی رہا، مگر اسلام میں قبلے دو ہوئے۔ بولے ہاں نماز میں قبلہ ضروری، اور جتنے انبیاء گزرے، جتنے نبی ہوئے، سب کے جو ہے نا قبلہ ہوا، صرف اسلام میں دو قبلے ہوئے۔ ہجرت سے پہلے اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ جب ہجرت نہیں کیے تھے، مکہ معظمہ میں تھے، اس وقت قبلہ جو ہے نا بیت المقدس تھا، جس پر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں، مگر قبلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو مکہ معظمہ تھا۔ تو کفار مکہ کیا بولتے تھے کہ بولے بھائی یہ محمد علیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اسلام کی دعوت دے رہے، بولے یہ اپنے آپ کو تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بتاتے، لیکن قبلہ تو بیت المقدس کو بنا کے رکھے، بولے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو مکہ تھا، کعبہ تھا۔ ہجرت کے بعد 17 ماہ تک وہی قبلہ رہا، اور آپ ہجرت کرنے کے بعد بھی 17 منتھس، کچھ کم 17 منتھس تک جو ہے نا قبلہ وہی رہا۔ یہود اور عیسائیوں کا بھی یہی اعتراض رہا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہماری ہی قبلے کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہودی اور عیسائی کیا بولتے ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو کیا بولتے تھے مدینہ شریف میں؟ بولے ہر بات تو ہمارے سے خلاف بولتے ہیں، اسلامی احکام نئے بولے پورے لے کے آ گئے، اور قبلہ جو ہے ہمارے قبلے کو ہی سجدہ کرتے، ایسا کر کے وہ کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کی تمنا یعنی اللہ کے حبیب کی تمنا تھی کہ قبلہ کعبہ ہو۔ رب نے حضور کی مرضی کے موافق قبلے کی تبدیلی فرمائی، مگر اس سے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا کہ اس تبدیلی پر یہ اعتراض ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ اگر بیت المقدس ناقص تھا تو اب تک ادھم نمازیں کیوں پڑھیں اور وہ نمازیں ناقص ہوئیں، یا کامل، اور اگر وہ کامل تھا تو اسے کیوں چھوڑ دیا اور ناقص کیوں اختیار کر لیا؟ بولے سوال ہوگا کہ بھئی بولے اگر بیت المقدس جو ہے نا ناقص تھا مثال کے طور پر، تو بولے اب جو 17 مہینے اب تک جو تم نماز پڑھے وہ ساری نمازیں ناقص ہو گئی؟ دیکھو کیسے کیسے سوال اٹھ سکتے تھے۔ اور بولے اگر جو ہے نا بیت المقدس یعنی ناقص نہیں ہے، تو بولے پھر تم جو اپنا چہرہ کسی اور طرف کر لیے، بولے وہ تو ناقص ہے، بولے پھر ویسا کیوں کر لیے؟ ایسے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اب نمازیں ناقص ہوں گی، بولے اب جتنے نماز پڑھیں گے ناقص ہوں گی، یا کامل؟ نیز مشرکین مکہ یہ اعتراض کریں گے کہ لوگوں کی مخالفت کرنا ہی ان کا کام ہے، مکہ مکرمہ میں رہیں تو ہم کو جلانے کے لیے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہیں، اور جب مدینے پہنچے تو وہاں اہل کتاب کو چڑھانے کے لیے ان کے معظم گھر بیت المقدس کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہ کہتے کہ جب مکے میں تھے تو بولے ہم کو جلانے کے لیے جو ہے نا بولے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے چہرہ کر کے، اور بولے جب یہاں آ گئے تو بولے ہم کو چلانے کے لیے جو ہے نا اس سے منہ پھیر لیے۔ تم ان عقل کے اندھوں کے جواب میں کہہ دینا کہ ہمارے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم متعصب ہیں، نہ خوش آمدی کرنے والے ہیں، نہ قوم پرست ہیں، نہ یہودی ہیں، اور نہ عیسائی کی طرح یورپ پچھم کے پجاری، کہ یہودیوں نے تو صرف اس لیے پچھم کو اپنا قبلہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی مغربی جانب میں آئی، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ۔ اور عیسائیوں نے اس کے خیال پر مشرق کو قبلہ اس لیے کیا کہ حضرت مریم پر مشرقی حصے میں جبرائیل علیہ السلام کی خوشخبری لائے۔ اذن تبزت من اہلہا مکانا شرقیا، پھر فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، غرض کہ یہ مشرق و مغرب کے پجاری اور ہم ان کے خالق کے عابد ہیں، عابد یعنی عبادت گزار۔ بولے تم ڈائریکشن پہ پڑے رہو، یہودی ڈائریکشن میں اس لیے پڑے رہے
کیونکہ بولے مغرب کی یعنی ویسٹ کی طرف سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی پہلے آئی، تو اس لیے وہ ویسٹ کو زیادہ معتبر ماننے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائیت جو ہے نا وہ ویسٹ کو اس لیے ماننے لگے کیونکہ جو ہے نا بی بی مریم کو جو ہے نا جبریل امین جو ہے نا وہیں سے آگے خوشخبری سنائے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے طور پر۔ تو بولے تم لوگ تو ڈائریکشن کے پجاری ہو، بولے ڈائریکشن کے پیچھے پڑ گئے، بولے لیکن ہم جو ہے بولے خالق کے عابد ہیں، مالک کے عابد ہیں نا، عبادت گزار ہیں۔ اگر ہم میں ریاکاری ہوتی تو مکہ معظمہ میں مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کعبے کو قبلہ بناتے۔ بولے اگر ریاکاری ہم مسلمانوں میں ہوتی تو بولے جب مکے میں تھے تو مشرکین کو خوش کرنے کے لیے وہیں پہ بنا لیتے نا کعبے کو قبلہ، اور مدینہ پاک میں اہل کتاب کی رضا کے لیے بیت المقدس کو۔ مگر ہوا اس کا برعکس، ہماری اس پر نظر ہے کہ سب رب کا ہے اور اس کو راضی کرنا منظور ہے۔ بولے ہماری مرضی تو یہ ہے کہ وہ سب رب کا ہے، اور اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا۔ وہ جس طرف چاہے اپنے کو سجدہ کرائے، یہی راہ مستقیم ہے، اور رب جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی ہدایت اپنی رائے سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبلے کی تبدیلی کے اوپر جو ہے نا کچھ یہاں پہ یعنی مضمون ہے، اس کو سنیے آپ کے کیسا ہوا کیا ہوا۔ پارے الف لام میم یعنی پہلے پارے میں آپ تاریخی کعبہ معلوم کر چکے، اب یہ سمجھیں کہ عبادت کے لیے کوئی سمت ضرور چاہتا ہے، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ ملائکہ اور جن ان سب کی عبادتوں کے لیے سمتیں مقرر ہیں۔ یعنی اب پہلے جو پارے میں تفسیر میں ہم آلریڈی پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ جو پڑھے ہم، اسے مکہ معظمہ کے بارے میں کعبے کے بارے میں سب پڑھ لیا ہم۔ اب یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ بھئی عبادت کے لیے جو ہے نا ایک ڈائریکشن ضروری ہے، ایک پوائنٹ ضروری ہے، اور بولتے ہیں ملائکہ کے لیے بھی قبلہ ہے، جنات کے لیے بھی قبلہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے۔ جیسے ان کا قبلہ کہا جاتا ہے، چنانچہ حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم ہے۔ حاملین عرش یعنی عرش پہ جتنے فرشتے رہتے ہیں ان سب کا قبلہ کیا ہے؟ عرش اعظم ہے۔ اور ملائکہ برہ کا قبلہ کرسی، بولے جو مطلب جو بڑے اور اس سے بڑے جو ملائکہ ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ان کا قبلہ کدھر؟ بولے کرسی ہے۔ اور ملائکہ صفرا وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اور بالکل جو بیت المعمور جو کعبے کے اوپر جو اسی سمت میں جہاں پہ آسمان پہ جو بنا ہوا ہے، بولے کچھ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ ضرورت تھی کہ فرشتوں کا بھی کوئی قبلہ ہو ان کے لیے، از آدم تا موسیٰ علیہ السلام، بولے آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ قبلہ رہا، جس کی حکمت ہم آئندہ بیان کریں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قبلہ جو ہے نا بیت المقدس بنا، مگر یہودیوں نے اس کا عربی حصہ اور عیسائیوں نے اس کا شرقی حصہ اختیار کیا۔ اب اس میں بھی دو حصے اختیار کیے، عربی حصہ جو تھا وہ یہودی اختیار کیے، شرقی حصہ جو تھا وہ عیسائی اختیار کیے۔ حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور موجودہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی رب کے عابد و ساجد تھے۔ یعنی آپ جو ہے نا اعلان نبوت سے پہلے موجودہ نماز جو ہم پڑھتے اس سے بھی پہلے جو ہے نا آپ عبادت کیا کرتے تھے، مگر وہ عبادت موجودہ نماز سے مختلف تھی، ایسی نہیں تھی، مختلف تھی۔ یہ بھی بہت گہرا راز ہے، دیکھو کیا عبادت تھی وہ؟ بلکہ حق یہ ہے کہ بچپن ہی سے رب کی عبادت کا ذوق و شوق تھا، مگر چونکہ آپ کسی وقت بھی کسی پیغمبر کے امتی نہ ہوئے اس لیے آپ کی عبادت کسی دین کی اتباع میں نہ تھی۔ بولے آپ کو بچپن سے ہی عبادت کا شوق و ذوق تھا، آپ عبادت کیا بھی کرتے تھے، کون سی عبادت تھی؟ کشفیہ عبادت تھی۔ اور جو ہے نا بولے کسی آپ پیغمبر کے امتی نہیں تھے تو کسی پیغمبر کی طرح عبادت نہیں کرے، بلکہ اپنے کشف سے، اور یہ کشف قدرتی طور پر شریعت ابراہیمی کے مطابق تھا۔ چنانچہ نبوت سے 6 ماہ پیشتر جو غار حرا میں عبادت فرمائی وہ بھی اپنے کشف کے مطابق تھا۔ نبوت اعلان نبوت سے پہلے جو 6 مہینے آپ غار حرا میں جو عبادت کیے وہ بھی جو ہے نا کشف کے مبنی تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کشف آتا تھا اور ویسی عبادت اب کیا کرتے تھے۔ شامی شرح الکتاب الصلاح میں بھی جو ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے۔ عطائے نبوت کے بعد اور معراج سے پہلے جو سجدے اور سجود کیے وہ بیت اللہ ہی کی طرف۔ شب معراج میں جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان و تکبیر کہی۔ در مختار باب الاذان میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ رب جانے یہ اذان نماز کیسی تھی، کیونکہ یہ فرضیت نماز سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ نماز ملنے سے پہلے ہے نا، آپ معراج جانے سے پہلے آپ کو جو ہے نا بیت المقدس میں بھی امامت کی سارے پیغمبروں کی نماز پڑھائے، تو رب جانے وہ کیسی نماز تھی۔ جب معراج میں نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس ہی قبلہ مقرر ہوا، کیونکہ یہاں سے ہی آسمان سفر شروع ہوا تھا اور وہاں ہی انبیاء اکرام کا اجماع، اور وہاں بیت المقدس ہی کی طرف نماز ہوتی رہی۔ مگر کعبہ معظمہ کو سامنے لے کر یعنی بیت المقدس کی طرف اس طرح منہ کرتے کہ کعبہ معظمہ بھی سامنے آ جاتا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اسی طرح وہ دو قبلوں کا اجتماع ناممکن تھا، لہٰذا بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی۔ جب بیت المقدس میں نماز پڑھ تو بولے ایسا ہوا کہ بولے کعبہ بھی جو ہے نا سامنے لا کے رکھ دیا گیا، ویسے جو ہے نا نماز ادا ہو گئی۔ لیکن جب واپس مدینہ منورہ آ گئے تو اب اس وقت جو ہے نا ممکن نہیں تھا، بیکاز بیت المقدس ایک دم نارتھ میں تھا اور مکہ جو ہے نا وہ ادھر تھا، ادھر ساؤتھ کی طرف، ساؤتھ ایسٹ کی طرف تھا۔
تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، مدینہ شریف میں جب آ گئے تو بیت المقدس کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مگر حضور کو شوق یہی تھا کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، چنانچہ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب ہو چکی تھیں کہ عین نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے، قد نارا تقلب وجہک فی السماء الگ، یعنی پوری آیت، اور فوراً آپ ماں صحابہ کرام جانب کعبہ پھر گئے، یہ نماز قبلتین ہوئی اور مسجد جامع قبلتین۔ تفسیر احمدی تفسیر اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب 4 فرض میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا ہوئی اور 2 رکعت کعبے کی طرف ادا ہوئی، اس لیے یہ نماز بھی قبلتین ہو گئی، جو ہسٹری میں جو ہے نا ایک بار پڑھی گئی، اور مسجد کا نام بھی قبلتین پڑ گیا۔ یہ مسجد اب تک موجود ہے اور اس کا یہی نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آج بھی جو ہے نا اگر کچھ لوگ گئے ہوں گے تو یہ دیکھے ہوں گے مسجد قبلتین میں بالکل اپوزٹ جو ہے نا 2 ممبر دکھائی دیں گے آپ۔ اب ایگزسٹنگ ممبر جو مکہ معظمہ کی طرف ہے وہ تو نیچے بنا ہوا ہے پورا جہاں نماز ہوتی، اور بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے نا دیوار پر اوپر نشان بنا دیا گیا محراب کا کہ کیسا جو ہے نا اس طرف منہ تھا اس کا۔ مسلم کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلی قبلہ کی آیت ظہر اور عصر کے درمیان آئی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ظہر عصر کے مابین ہو اور اسی وقت نماز ہو رہی ہو، ورنہ پھر مسجد قبلتین کے کیا معنی؟ یعنی مسجد قبلتین نام ہی اس لیے پڑھا کہ جو ہے نا نماز میں 2 رکعت ادھر قبلہ ہوا 2 رکعت ادھر ہوا، اس لیے قبلتین ہو۔ قباء میں رہنے والے صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ انہوں نے تبدیل قبلہ کی خبر نہ تھی، درمیانی نماز میں کسی نے خبر دی اور اسی وقت کعبے کی طرف پھر گئے، مگر قباء دوسری طرح واقع ہے، واللہ عالم۔ اس پر مشرکین منافقین اہل کتاب نے بہت شور مچایا، جس کی خبر ماں جواب اس آیت میں پہلے دی جا چکی تھی۔ اب اس پہ جو ہے نا بہت ہنگامہ ہوا، جو قبلہ چینج ہو گیا مطلب بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا نا ان کے لیے، بہت سوال اٹھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، بولے اگر سوال اٹھائے تو یہ جواب دے دینا۔ اب جو قبلہ تبدیل ہوا یہ کیا حکمت تھی اس میں، کیوں تبدیل ہوا اس ورثوں میں؟ تفسیر کبیر و عزیزی وغیرہ سے قبلہ مقرر کرنے اور تبدیلی کرنے کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ نماز کے لیے قبلہ مقرر کرنے میں چند حکمتیں کہ نماز میں قبلہ کیوں مقرر کیا گیا، بولے کہیں بھی کیوں نہیں پڑھ سکتے، قبلہ کیوں ہے؟ پہلی حکمت یہ کہ انسان میں قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت خیالیہ بھی۔ انسان میں عقل کی قوت بھی ہے اور خیال بھی ہے اس کا، وہ بھی الگ قوت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی لیے کوئی عقلی بات سمجھاتے وقت کوئی خیالی صورت سامنے رکھ لی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا کیا ہوتا ہے معلوم، عقل بغیر خیال کے نہیں سمجھتا، جیسا آپ بولنے جاتے نا آپ سوچنے لگتے، بولے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پھر عقل سے بولتے ہیں ہاں ہو سکتا، یعنی عقل اور خیال دونوں ساتھ میں کام کرتے۔ اس لیے کوئی بات سمجھاتے وقت بھی جو ہے نا کوئی ایک چیز یعنی ایگزامپل دیا جاتا تاکہ عقلی معنی جلد سمجھ میں آ جائیں۔ رعایا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے عرض و معروض کرتی ہے تاکہ خیال نہ بھٹکے۔ جب رب کے بندے اس کی عبادت کریں تو چونکہ وہ سامنے ہونے اور دنیا میں نظر آنے سے پاک ہے تو چاہیے خیال جمانے کے لیے کسی طرف منہ کر لیا جائے، اسی جہت کا نام قبلہ ہے۔ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں نظر آنے سے رہا نہیں، بولے دیکھ نہیں سکتے، بولے کیسا جمے پھر خیال، کیسا جمے انسانوں کا، بولے عقل کیسا کام کرے، دونوں کیسا ایکسپٹ کریں، اس وجہ سے قبلہ بنایا گیا۔ دوسری حکمت، نماز میں دل کی حاضری ضروری ہے اور یہ سکون سے حاصل ہوگی، اور سکون جب ہی ہوگا کہ کس طرف دھیان نہ ہو، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ایک طرف رخ رہے، اسی طرف کا نام قبلہ ہے۔ بولے جب سب ایک ڈائریکشن ہو جائیں گے بولے اس وقت سکون ہوگا، اور حاضری دل کے لیے یعنی حضور دل کے لیے سکون بہت ضروری ہے، بولے اسی لیے جو ہے نا قبلہ مقرر ہوا۔ تیسری حکمت، مسلمانوں میں اتفاق و محبت رب کی بڑی نعمت ہے، اگر ہر شخص علیحدہ جہت یعنی علیحدہ ڈائریکشن میں نماز پڑھے تو اختلاف ظاہر ہوگا۔ اب سوچو قبلہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا کر کے نماز پڑھ لیا، کوئی ایسا کر کے نماز پڑھ لیا، کسی کو یہاں جگہ ملی ایسا کر کے نماز پڑھ لیا، تو کہاں یعنی ایک جٹ پنا کہاں دکھے گا، وہ سب پورا اختلاف ہو جائے گا نا۔ ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کی امتی ایک ہی طرف نماز پڑھے کہ ظاہری اتفاق سے دل اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہو، تو بولے اس لیے جو ہے نا بولے ایک طرف رخ ہو کے پڑھے۔ چوتھی حکمت، بعض جگہ بعض سے افضل ہے جس سے لوگ فیض پاتے ہیں، قبلہ زمین کے دوسرے حصوں سے بہتر ہے جہاں رب کی خاص تجلی ہے، اسی طرف نماز پڑھنے میں انوار الہیہ حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سیدھی سیدھی بات، بولے کچھ جگہ جو ہے نا زمین میں کچھ جگہ سے افضل ہوتی، تو بولے قبلہ سب سے افضل ہوتا، بولے اور وہاں اللہ تعالیٰ یعنی انوار الہیہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرف چہرہ کر کے پڑھنے سے، اس طرف رخ کر کے پڑھنے سے وہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تبدیلی قبلہ یعنی قبلہ بدلنے میں سدا حکمتیں ہیں جن میں سے چند عرض کی جاتی ہیں۔ تو پہلے تو نماز کے لیے بتا دیا گیا، اب بولے تبدیلی جو ہوئی اس کی جو ہے نا کیا حکمتیں تھی وہ سنیے۔ پہلی حکمت، پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا لقب نبی قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والے پیغمبر۔ گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر زمان نبی حرمین اور امام قبلتین ہوں گے، یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش۔
اور وفات، اور ان کی ابتدا ایک قبلے یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرے قبلے یعنی کعبے پر۔ یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی علامت ہے۔ یعنی پہلے کی کتابوں میں آپ کی علامتوں میں سے ایک علامت بتا دی گئی تھی کہ بھائی آپ جو ہے نا نبی قبلتین ہوں گے، دو دو قبلوں کے جو ہے نا نبی ہوں گے۔ اسی طرح کے نبی حرمین ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حرمین مطلب دو حرم والے، مکے میں پیدا ہوئے وہ حرم بنا، مدینے میں گئے وہاں رہے، وہاں اب جو ہے نا وفات پائی وہ حرم ہوا، دو حرم والے، اسی طرح دو قبلوں والے۔ اور یہ بہت بڑی نشانی تھی آپ کی نبی آخر زمانے کے لیے، بہت بڑی نشانی تھی جو کتابوں میں آئی۔ دوسری حکمت، بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبے کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں سارے انبیاء کرام کی کمالات ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نمازیں پڑھیں۔ تیسری حکمت، قبلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبلے کی عظمت ہے۔ مرضی الہیہ یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت دی جائے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو جگہ بھی آپ امامت کیے۔ چوتھی حکمت، کیونکہ اللہ کا مقصد کیا تھا، بولے آپ سے جو ہے نا ان کو عظمت ملے، قبلوں کو عظمت ملے۔ یہود اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے، اسی تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمانوں کی سمت کے پجاری نہیں بلکہ رب کے عابد ہیں کہ اس کے حکم پر جھک جاتے۔ بولے ہم کوئی سمت کو پکڑ کے نہیں بیٹھے، کوئی عمارت کو لے کے نہیں بیٹھے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی عبادت گزارے، وہ جدھر ہم کو کہے گا ہم ادھر کر بیٹھیں گے۔ پانچویں حکمت، تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے کہ انہی کی خواہش سے کعبہ قبلہ بنا، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بغیر تبدیلی یہ عظمت کیسے ظاہر ہوتی؟ اب معلوم ہوا کہ رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو عالم کا مسجود الہیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی رضا، آپ کی مرضی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بولا میرے محبوب جیسا چاہتے ویسا۔ دیکھو مکہ معظم یعنی کعبے کو جو ہے نا ساری قیامت تک جو ہے نا عظمت مل گئی۔ اب کعبے میں خصوصیات کے بارے میں، یعنی کعبہ شریف چند وجہ سے بیت المقدس سے افضل ہے۔ بولے کعبہ شریف بیت المقدس افضل کیوں ہے، اس پر کچھ باتیں۔ ایک یہ کہ یہ تعمیر ابراہیمی ہے، بلکہ تعمیر دیگر انبیاء بھی، یعنی کعبۃ اللہ جو ہے آدم علیہ السلام بھی بنائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے نا اس کی بنا ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام مل کے، پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے نا حجر اسود لگانے، یعنی اس لیے افضل ہے۔ اور بیت المقدس جنات کی تعمیر، اس کی زیادہ تحقیق ان اول بیت میں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ کعبہ بیت اللہ ہے، مسلمان عباد اللہ، کعبہ بیت اللہ ہے، مسلمان عباد اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، نماز عبادت اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، ان کے پیغمبر حبیب اللہ ہیں اور ان کا قرآن کلام اللہ ہے۔ تو گویا جب اللہ کے بندے رسول کے فرمان سے اللہ کی عبادت میں کلام اللہ پڑھیں تو بیت اللہ کے منہ کر لیے، تاکہ اتنی نسبتوں سے ان کا قلب اللہ کی طرف رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ واہ۔ بولے جب جو ہے نا اللہ کے بندے رسول اللہ کے فرمان سے اور اللہ کی عبادت میں کلام اللہ پڑھیں، تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے تو بولے پھر اتنی چیزوں سے جو ہے نا ان کی نماز میں جو ہے نا ان کو مل ہی جائے گا جو ان کو ملنا ہے، اور وہ ہے معراج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے یہ کہ مشرق مطلع انوار ہے کہ ادھر سے سورج نکلتا ہے، اور مکہ معظمہ مطلع یعنی سید الانور یعنی جائے ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بجائے مشرق کے نماز میں ادھر منہ کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ کعبہ معظمہ وسط زمین میں ہے تو چاہیے کہ نماز میں ادھر ہی منہ ہوتا، کہ معلوم ہوا کہ مسلمان امت وسط یعنی درمیانی امت ہے۔ اب دیکھیے بہت یعنی پیارا نقطہ ہے یہ، کعبۃ اللہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں زمین کا پورا سینٹر پوائنٹ ہے، تو جو ویسٹ کے لوگ ہوں گے وہ سینٹر میں دیکھیں گے، ایسٹ کے ہوں گے سینٹر میں دیکھیں گے، نارتھ کے ہوں گے سینٹر میں دیکھیں گے، ساؤتھ کے ہوں گے سینٹر میں دیکھیں گے، تو سب کا جو ہے نا سینٹریفیکل پوائنٹ بن جائے گا۔ اور قرآن میں امت محمدیہ کے متعلق کیا آتا ہے کہ یہ درمیانی امت ہے، نہ ایکسٹریم ہے نہ ایک دم بے باک ہے، بولے درمیانی ہے، درمیان روانہ لے کے چلے گی۔ سبحان اللہ، آگے آتا ہوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے متعلق۔ اس وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ مکہ معظمہ قبلہ بنے۔ پانچویں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور کعبہ معظمہ حضور کا محبوب، لہٰذا کعبہ رب کا محبوب، تو چاہیے کہ نماز اس کی طرف ہو تاکہ ہمیں بھی محبوبیت ملے۔ نیز رب نے دنیا میں حضور کو راضی کیا، فرمایا قبلۃ ترضاھا، یہ نہ کہا کہ ارضاھا، اور آخرت کے متعلق فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ سارا جہاں تو میری رضا چاہتا ہے اور میں کونین میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ چھٹا یہ کہ آخر پارہ الف لام میم میں معلوم ہو چکا کہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنا، ہم پڑھے تھے نا تفسیر میں، 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبے کی تعمیر کی گئی، طور سینا، طور زیتہ، جودی اور طور لبنہ اور جو ہے ہرا۔ گویا جو ادھر نماز پڑھے یا کعبے کا حج کرے وہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے سب مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس میں حکمت یہ تھی کہ بولے جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں خلوص دل سے، یا حج کریں گے خلوص دل سے، تو بولے ان کا ایسا ہوگا کہ اگر پہاڑ 5 پہاڑوں کے مانند بھی گناہ لے کر آ گئے تو بخش دیے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ یہ کہ کعبہ معظمہ کی زمین ساری زمین کی اصل ہے، کہ اس جگہ زمین کا جھاگ پیدا ہوا اور اس سے زمین پھیلی۔ نیز انسان بھی اصل ہے کہ اس جگہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام خوش کیا گیا، چاہیے کہ نماز میں اپنے اصل مبدا کی طرف رخ ہوتا، کہ دل کا رخ اصلی خالق کی طرف ہے۔ بولے اب مکہ معظمہ یعنی کعبے کی جو جگہ تھی وہیں یعنی زمین پر جب پانی تھی تو کعبہ معظمہ کے پاس ہی جھاگ پیدا ہوا، وہیں سے زمین پھیلائی گئی، آدم علیہ السلام کا قبر بھی وہاں خوش کیا گیا مثلا۔ تو یہ زمین کی بھی اصل ہے اور انسان کی بھی اصل، بولے گویا اس طرف ہی سجدہ کرو۔ 8ویں یہ کہ روایت میں ہے کہ جب رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ اعتیا طوعاً و کرہن، کہ حاضر ہو میری بارگاہ میں خوش یا ناخوش، تو سب سے پہلے اس جگہ کے ذرات محمدیہ نے یہ حکم قبول کیا اور اس کے مقابل کہ 7 آسمان کے حصوں میں اس کی موافقت کی اور عرض کیا کہ آتینا تائینین، کہ مولا ہم خوشی سے حاضر ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ رب کی اطاعت کرنے والی پہلی یہ زمین ہے۔ چاہیے تھا کہ مسلمان بھی اطاعت میں اسی طرف جھکیں۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ نبی یہ کہ بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا، حج ہمیشہ سے کعبہ کا ہوا، تو بہتر تھا کہ مسلمانوں کا حج اور نماز ایک طرف ہو۔ یعنی اکثر جو پہلے کے نبی یعنی بیت المقدس میں بھی جو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، منہ قبلہ رکھتے تھے، حج کرنا ہوتا تو کعبے کی طرف ہی آئے، تو کبھی بیت المقدس کا حج نہیں ہوا، کعبے کا حج ہوا۔ تو چاہیے تھا کہ مسلمان ایک رخ ہو جائے، کہ حج بھی ادھر ہی ہو اور نماز بھی ادھر ہی ادا کرے۔ یعنی جو بھی یعنی نقطے جو بتائے جا رہے ہیں اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کہ بھئی قبلہ پہلے کیا تھا، کیسے بدلا، کیوں بدلا، کیا حکمتیں تھیں۔ پہلے تو قبلہ کیوں چاہیے، کوئی سوال کر لے کہ قبلہ کیوں چاہیے بھائی، تو کیا جواب دیں گے؟ تو آج آپ کو بہت سارے جوابات مل گئے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بڑا بیوقوف وہ ہے جو دینی باتوں پر اعتراض کرے اگرچہ دنیاوی کاروبار میں بڑا ماہر ہو۔ دیکھو رب نے تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو سفہا فرمایا، حالانکہ وہ دنیا میں عقل مند مانے جاتے تھے، کیونکہ جب مال برباد کرنے والا بیوقوف کہلاتا ہے تو اعمال برباد یا ایمان برباد کرنے والا بھی بیوقوف کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں کہ رب انہیں دشمنوں کے مقابل جوابات سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما دیے نا، بولے کہ بھائی اگر سوال کریں گے تو بولے یہ جواب دے دینا۔ جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراضات پڑیں ان کا رب تعالیٰ براہ راست حکم دیتا ہے تاکہ حضور کی ذات پاک ان اعتراضات سے محفوظ رہے، جیسا کہ تبدیلی قبلہ وغیرہ، ورنہ وہ احکام ہیں جو حضور علیہ السلام نے بغیر یعنی انتظار وہی خود ہی جاری فرمائے۔ یعنی کئی ایسے چیزیں، یعنی ہوتا کیا تھا کہ کئی ایسی باتیں سرکار خود فرما دیتے تھے، اس لیے تو اتنے ساری حدیثیں بنی مثال کے طور پر۔ لیکن کچھ ایسے اہم معاملات جہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ اعتراض اٹھ سکتے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا وحی نازل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے کہ کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی، بعض مفسر نے لکھا ہے کہ 16.5 مہینے۔ اس کا جواب، یہ دونوں باتیں قریبی ہیں۔ شروع ربیع الاول میں ہجرت ہوئی اور 15 رجب کو تبدیلی قبلہ، تو تقریباً 16.5 مہینے بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہو سکتا ہے یار 10-15 دن آگے پیچھے ہوں، اس لیے جو ہے نا کوئی 16.5 کہے، کوئی 17 کہے، اتنے دن جو ہے نا لگے مثال کے طور۔ تیسرا اعتراض، اس آیت میں اعتراض سے پہلے کیوں جواب سکھایا گیا کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم یہ جواب دینا؟ بولے کیوں اللہ تعالیٰ پہلے سے سکھا دیے وہ سوال دے؟ اس کا جواب سنیے، اس میں غیب کی خبر ہے، مسلمانوں کی عزت افزائی اور حضور علیہ السلام کی تسلی و تشفی کے اچانک مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ بولے اس لیے جو ہے نا یہ چیز سمجھا دی گئی کہ بھائی بولے تم اطمینان دلا دیا گیا کہ بھائی پریشان مت ہو، بولے اتنی بڑی تبدیلی ہو رہی، بہت سے سوال اٹھیں گے، اس کا جواب ایسے دے دینا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ محید اور مشرک میں یہ فرق ہے کہ مشرک تو جہاد کا پجاری ہے اور محید رب کا عابد۔ بولے فرق ہی یہی ہے مشرک میں اور مومن میں، کہ مومن تو رب کو عبادت کرنے، رب کی عبادت کرنے والا ہے، اس کو جو ہے نا نہ ڈائریکشن کی کوئی پڑی ہے نہ کوئی چیز کی کوئی پڑی ہے۔ اور جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا پکڑ کے بیٹھتے ڈائریکشن اور اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ مشرک کی عقل پردوں تک پہنچتی ہے، یعنی صرف پردوں تک پہنچتی ہے، محیط کو پردے دار تک، اور جو محیط ہوتے ہیں، جو عابد ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی نظر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جھگڑے جب ہی تک ہیں جب تک حقیقت سامنے نہیں، حجاب کا اٹھنا جھگڑے مٹا دیتا ہے۔ اہل کتاب مشرق و مغرب پر اس لیے اڑے ہوئے تھے کہ حق ان سے چھپا ہوا تھا، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جہت میں اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے خالی اٹک کے رہ گئے کہ بس وہی ہیں، لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بولے جہت یعنی ڈائریکشن کو کیا لینا دینا توحید سے؟ بولے ذرے ذرے میں تیرا نور موجود ہے، ہر طرف تو موجود ہے، توحید کا تقاضا تو وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو عالم کے ہر ذرے میں رب کا جلوہ گری ہے، مگر مومن کا سر ادھر ہی جھکے گا جدھر وہ فرمائے۔
کیونکہ مومن خود بھی اس کی تجلی گاہ ہے. بولے ساری کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے نا اس کی تجلی موجود ہے، لیکن سر ادھر ہی جھکے گا جدھر اس کا حکم ہوگا. حالانکہ مومن خود اس کی تجلی گاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے اندر خود اس کی تجلی موجود. یوں سمجھیں مشرک مخلوق کا مقدر یعنی مقید ہے اور مہیا جہاد کی قیدوں سے آزاد. بولے جو مشرک ہے بولے وہ قیدی ہے، وہ قید میں پڑا ہوا ہے ڈائریکشن کی. اور جو موحد ہے، جو اللہ کا عابد ہے، بولے وہ تو آزاد ہے، بلکہ اس کے حکم کا پابند اس لیے جب قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر دل جمے ادھر ہی قبلہ ہے. ہر جہت حق میں ہے اور حق ہی کی ہے، حق کے لیے ہے. فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہم پڑھے نا تفسیر عربی ورقہ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کہ سفر میں جا رہے ہیں آپ، اگر نہیں پتا چل رہا ڈائریکشن تو جدھر دل مطمئن ہے ادھر کر کے پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ جو مومن ہے اس کو پتا ہے کہ ہر طرف اسی کے جلوے موجود. ہاں لیکن جب اس کا حکم آ گیا، جب تم کو پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس کے حکم کے مطابق وہیں پر سجدہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.